العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والله أصله إله فحذفت الحمزة وعوض عنها الألف واللام، ولذلك قيل يا الله بالقطع، إلا أنه مختص بالمعبود، بالحق. والإله في الأصل لكل معبود ثم غلب على المعبود بالحق. تو لفظ اللہ کی تحقیق کرتے ہوئے محقق بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کی اصل یہ الہن ہے، حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں الف لام کا اضافہ کیا گیا، اور یہ الف لام گویا کہ مصنف کے اپنے مسلک کے مطابق یہ الف لام حرفی بھی نہیں، یہ الف لام اسمی بھی نہیں، اس کو الف لام زائد اور غیر زائد سے بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس الف لام کو الف لام عوضی کہا جائے گا. اور اس سلسلے میں کہ عربی زبان میں الف لام عوضی کا قلیل استعمال ہے، اس طرح سے الف لام عوضی عام طور پر اس کا استعمال ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام حمزہ جو الہن کی اصل تھی اسے گرا کر اس کے جگہ پر اس کو لا کر رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کے قائم مقام ہے. اسی لیے یہ الف لام گویا کہ اس کا جزء لا ينفک ہے، اس سے کبھی جدا ہو سکتا نہیں ہے. اسی لیے مصنف نے اس کی دلیل کے طور پر آگے بیان کیا وَلِذَلِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ، اسی لیے یا اللہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ الف لام حرفی ہوتا، یا الف لام اسمی ہوتا، یا زائد یا غیر زائد کی کسی قسم میں سے ہوتا، تو اس صورت میں یہاں پر یا اللہ نہیں آتا، بلکہ اس صورت میں یا کے بعد ایہا کا اضافہ کرنا پڑتا. وہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ الف لام کا اسی طرح سے جز بن چکا ہے جس طریقے سے کوئی کلمہ اس کا حرف اصلی ہوتا ہے، اور وہ حرف اصلی وہ اس سے دور ہو سکتا نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ بِالْقَطْعِ، کہ قطعی طور پر کہا جاتا ہے، یعنی یا ایوہ اللہ کا استعمال کبھی بھی کہیں کوئی اختلافی طور پر بھی کہیں دور دور تک پایا جاتا نہیں ہے. إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ، البتہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے لفظ اللہ اور دوسرا ہے الالہ. الالہ اور الہن، اس کا استعمال معبود برحق کے لیے بھی ہوتا ہے اور معبود باطل کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا استعمال یہ صرف اس واجب الوجود ہستی کے لیے ہوتا ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام کے تمام صفات نقص سے منزہ اور مبرہ ہے. اللہ کی ذات کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ واجب الوجود ہستی ہے، یعنی جس کا وجود واجب ہے، وہ واجب الوجود ہستی ہے جو تمام کے تمام صفات کمال کی جامع ہے اور تمام صفات نقصان سے مکمل طور پر بری ہے. اس میں کوئی بھی صفت نقص کہیں سے بھی پائی جاتی نہیں ہے. المستحق للعبادتی ہوا فقط، جو
اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا ذرہ برابر بھی مستحق ہوتا نہیں ہے۔ تو مصنف اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مختص بالمعبود بالحق، کہ اللہ کا استعمال یہ کسی دوسرے معبود کے اوپر، معبودان باطل کے اوپر ہو سکتا نہیں، اس کا استعمال صرف اور صرف معبود برحق پر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہ مختص بالحق، کہ یہ مختص ہے رب ذوالجلال کے ساتھ، معبود برحق کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا استعمال نہیں۔ والالہ فی الاصل لکل معبود، اور الہ کا استعمال اصل کے اعتبار سے لکل معبود، ہر طرح کے معبود کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ معبود معبود برحق ہو، چاہے وہ معبود معبود باطل ہو، ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ثم غلب علی المعبود بالحق، اور پھر اس کے بعد الالہ یہ معبود برحق کے لیے غالب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ الہ جب نکرہ بولا جاتا ہے تو کسی پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں پر جیسے اللہ رب العزت کا نام اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طریقے سے الالہ کو بھی علماء مسلمین جب معرفہ پڑھتے ہیں تو اس سے معبود برحق ہی مراد لیتے ہیں، کسی اور کو مراد لیتے نہیں، اگرچہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، مگر چونکہ جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ خاص ہو گیا، اور جب یہ خاص ہو گیا تو فرما رہے ہیں کہ اس خاص کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اسے خاص کر دیا گیا، اگرچہ وصفی طور پر ہی کیوں نہیں، مگر یہ اللہ کے ساتھ معرف باللام ہونے کی صورت میں خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ثم غلب علی المعبود بالحق، پھر یہ غالب آ گیا معبود برحق پر۔ اب اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں واشتقاقه من الہ آلہۃ وألوہۃ وألوہیۃ بمعنى عبد، ومنه تألہ واستألہ، وقیل من الہ اذا تحیر لأن العقول تتحیر في معرفته، او من الہت الى فلان، الہت الى فلان ای سکنت الیہ لأن القلوب تطمئن بذکرہ والارواح تسکن الى معرفته، او من الہ اذا فزع من امر نزل علیہ وَأَلَهَهُ غَيْرَهُ أَجَارَهُ، إِذِ الْعَائِذُ يَفْضَعُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُهُ حَقِيقَةً أَوْ بِزَعْمِهِ، أَوْ مِنْ أَلَهَ الْفَصِيلُ إِذَا وَلَعَ بِأُمِّهِ، إِذِ الْعِبَادُ يُولِعُونَ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِرِ، أو من وله إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكثرة عليها استثقال الضمة في وجوه، فقيل إله كإعاء وإشاح، ويرده الجمع على آلهة دون أولهة، وقيل أصله لاها مصدر لاها يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع إلى كل شيء وعما لا يليق به، ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يشهدها لاهه الكبار، وقيل علم لذاته المخصوص لأنه يوصف ولا يوصف به۔ اب یہاں سے مصنف لفظ الہ کے سلسلے میں اس کے اشتقاق پر بحث کر رہے ہیں۔ تو لفظ اللہ کے سلسلے میں لفظ اللہ سب سے پہلا اختلاف اس میں یہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر یہ عربی ہے تو پھر یہ جامد ہے یا مشتق ہے، پھر اگر یہ مشتق ہے تو پھر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس سے مشتق ہے۔ اس سے قبل بتلایا گیا کہ اس کو جتنے بھی لوگوں نے غیر عربی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ سعی لا حاصل ہے، وہ خام خواہ کی بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی بحث ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، چاہے اس کو عبرانی کہے، چاہے سریانی کہے، چاہے کچھ بھی کہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ کلام حضرت مولانا سلیمان صاحب ندوی نے کیا، حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی نے کیا ہے ارض القرآن میں۔
لفظ اللہ کے اوپر کہ لفظ اللہ کو عبرانی اور سریانی کہنے والے اور کلدانی کہنے والے سراسر غلطی پر ہے، اور آپ نے اس میں ثابت کیا ہے کہ لفظ اللہ کسی بھی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اگر امام راضی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ اس کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے سریانی زبان میں اللہ کے لیے لاہا کا استعمال ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سریانی سے مشتق ہے، تو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلی بحث یہاں پر یہ آتی ہے کہ اصل اللغات کیا ہے، سب سے پہلی لغت کیا ہے۔ تو جب اس کو طے کیا جائے گا کہ سب سے پہلی لغت کون سی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ طے کرنا آسان ہوگا کہ کون کس سے ماخوذ ہے اور کس نے کس سے استفادہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم معائنہ کرتے ہیں تاریخ کا تو شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زبان تھی، شواہد کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ لغتہ العربیہ، آپ کی زبان عربی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الْجَنَّةِ، آپ جنت سے آئے تھے، اور جنت کی آفیشیلی جو زبان ہے، جنت کی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ عربی ہے۔ تو جب وہ جنت سے آئے تو ظاہر سی بات ہے کون سی زبان بولتے ہوں گے؟ عربی بولتے ہوں گے، لہذا آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ اس کے بعد حضرت شیس کی زبان بھی عربی رہی، اس کے بعد حضرت ادریس کی زبان بھی عربی رہی، اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود ان لوگوں کی زبان بھی عربی رہی، نوح علیہ السلام کی زبان یہ بھی عربی رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک طویل عرصے تک انسان کی جو بستیاں ہیں ان کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان تھی، وہی عربی زبان عادی زبان بنی، اس کے بعد سمودی بنی، اس کے بعد سمودی بننے کے بعد یہ زبان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کے بعد ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو سامی زبان کہا جاتا تھا۔ یہ سامی زبان کیا تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری تھی جس کو جودی کہا جاتا ہے، وہ جس جزیرے میں واقع تھا اس جزیرے کو سام کہا جاتا تھا، تو اسی کی مناسبت سے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ ان کی زبان کو سامی، یعنی تھوڑی سی عربی زبان میں تبدیلی اور تغیر شروع ہوا تو وہ پہلے مرحلے میں سامی ہوئی، پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد اس میں مزید تغیر ہوا تو وہی عربی یہ کلدانی بن گئی، پھر اس کے بعد تھوڑے زمانے کے بعد اس میں مزید تبدیلی ہوئی تو پھر وہ سریانی عبرانی بنی، اور پھر اس کے بعد سریانی بنی، اور اس طرح سے دنیا کی دوسری زبانیں اسی میں سے وجود میں آتی چلی گئی۔ لہذا عربی اور سریانی میں اور سریانی اور کلدانی اور عبرانی زبان میں اگر کوئی الفاظ عربی زبان کے مشابہ مستعمل ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ عربی زبان نے متاثر ہو کر اس سے لیے، بلکہ چونکہ وہی عربی سے نکلی ہے لہذا عربی زبان کے الفاظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، تو چونکہ وجود کے اعتبار سے عربی مقدم ہے لہذا اس بنا پر عربی زبان سے ساری زبانیں متاثر ہیں۔ اسی لیے ایک باحث نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے اللغۃ العربیۃ اصل اللغات کلھا، مستقل ایک بحث کی ہے اس نے، اور اس کتاب میں تقریباً 150-200 صفحے کی کتاب ہے، اس پوری کتاب میں اس نے پورے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اللغۃ العربیۃ اصل اللغات کلھا، کہ دنیا کی تمام کے تمام زبانوں کی اگر کوئی ماں ہے اور وہ کہیں سے نکلی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اس کے لیے سب سے مضبوط دلیل جو اس نے پیش کی ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کو اٹھا لو، ہر زبان میں عربی زبان کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ آج جو دنیا کے اندر تقریباً 6,500 یعنی 6,800 زبانیں بولی جاتی ہے اور 42,000 لہجوں کے اندر میں بولی جاتی ہے، تو ان کو بھی آپ چاہے کتنے ہی کونے کوپرے میں ہو دنیا کے، چاہے کہیں پر بھی رہتے ہو، لیکن اس میں عربی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں؟ اگر عربی زبان دوسری زبانوں سے بنی ہوتی تو دوسری تمام زبانوں کے الفاظ اس میں پائے جاتے، مگر یہاں پر الٹا ہے، عربی کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے ہماری اردو زبان۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سمندر کے اس پار، وہ سمندر کے اس پار، مگر اس کے باوجود اردو زبان میں زیادہ تر الفاظ کس کے ہیں؟ عربی زبان کے۔
ایک پروفیسر ہے ممبئی یونیورسٹی کے اندر میں، ان کی کتاب میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی، ان کا پروفیسر کا نام ہے حضرت علی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اردو زبان میں عربی کے الفاظ نہیں، تو کہا میں اسے بیوقوف کہوں گا. کہا اردو زبان میں عربی زبان کے الفاظ اسی طریقے سے ہے جیسے انسان کے بدن میں خون رگوں میں دوڑتا ہے. اگر بدن کا خون نہ ہو تو انسان کا بدن کام نہیں کرتا. کہا عربی کے الفاظ اگر اردو میں نہ ہو تو اردو کام ہی نہیں کر سکتی، اتنا ڈیپینڈڈ ہے. تو انہوں نے لکھا کہ عربی زبان کے تقریباً 60 سے 70% اردو کے الفاظ وہ ہے جو عربی سے ماخوذ ہیں. کتنے؟ 60 سے 70%. تو کہا کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے فارسی زبان کو لے لو، یہ دنیا کی قدیم زبانوں میں سے، لیکن بہت بڑی مقدار میں عربی زبان کے الفاظ اس میں کیا ہو رہے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں. تو دنیا کی تمام زبانوں میں ان کے الفاظ، اچھا دنیا کی زبانوں کے الفاظ عربی میں نہیں، دنیا کی زبانوں کے الفاظ عربی میں نہیں، معرب بہت کم ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عربی زبان ہی اصل ہے. تو انہوں نے اسے ثابت کیا کہ عربی زبان ہی اصل ہے کسی، اور جب عربی زبان اصل ہے اسی سے عبرانی اور سریانی اور کلدانی اور جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا کی وہ بنی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اثرات اس میں پائے جانے والے ہیں. تو اگر کوئی کلمہ کسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا ہے. نہیں، عربی کو آپ زبردستی کھینچتان کا سریانی یا عبرانی کی طرف لے جا سکتے نہیں. اور اس کے بعد امام راضی کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی تو وہ دلیل دے بے، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ لغت آدم سریانی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، کہا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عبرانی تھی. کوئی دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس. جب دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں گے کہ بے ان کی زبان؟ اور اگر کچھ دلیلیں دی بھی ہے تو ایسی لچر دلیل ہے کہ عقل مند کے سمجھنے کے لیے اور اس کے اقتناع اور اس کے قارع ہونے کے لیے وہ دلیل کسی صورت میں بھی کام کرتی نہیں ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب جب اس کے بعد دوسری بحث شروع ہوتی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عربی الاصل ہے کلمہ، تو دوسری بحث یہ کہ یہ اگر عربی ہے تو پھر کیا ہے؟ جامد ہے یا مصدر ہے؟ تو اس سلسلے میں امام آلوسی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن الحسن الشیبانی، امام شافعی، امام الحرمین الجوینی، امام غزالی، اسی طریقے سے امام راضی فرماتے ہیں، امام سیبویہ کا ایک قول، مورد کا ایک قول، خلیل کا ایک قول، ان تمام حضرات کا رجحان یہ ہے کہ اس کو جامد اور مرتجل مانا جائے. کیا مانا جائے؟ اس کو جامد اور مرتجل مانا جائے. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات یہ کسی سے نہیں بنی ہے تو اللہ کے لیے جو نام ہے وہ بھی کسی سے نہیں بنا ہونا چاہیے. لہذا اس بنا پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو الہن سے، لاہن سے، ولاہن سے کہیں سے لے جانے کی ضرورت نہیں. سیدھا سیدھا یہ کہو کہ انہ جامد مرتجل، جیسے اللہ کی ذات میں زیادہ غور و خوض کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے اسم میں بھی زیادہ غور و خوض کرنا مناسب نہیں. البتہ امام ابن القیم الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ سیبویہ کا ایک قول، خلیل کا دوسرا قول، امام سیبویہ کا دوسرا قول، خلیل کا دوسرا قول، خلیل فراہیدی جو امام سیبویہ کے استاد ہیں، اور ان کے علاوہ متقدمین اور متأخرین کی اکثریت اس کے مشتق ہونے کے قائل ہے. امام ابن القیم الجوزی جو تفسیر قرآن اور نکات قرآن کے بہت ماہر ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مشتق مانا جائے گا. اور پھر سوال پیدا ہو کہ اللہ رب العزت کے نام کو مشتق کیسے مانا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مشتق منہ سے بنا ہے. تو اس کا بھی جواب دیا امام ابن القیم الجوزی نے. ابن القیم فرماتے ہیں کہ کسی کا مشتق ہونا یہ عیب نہیں ہے، مشتق ہونا یہ عیب نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ مشتق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتق منہو سے وہ نکلا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حروف اصلی میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے اشتقاق کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ مشتق منہو یہ ماں ہے اور مشتق اس کا بیٹا ہے۔ کہا کہ الحقیقت لیست کذالک، حقیقت ایسی نہیں ہے کہ مشتق یہ ماں، مشتق منہو کو ماں مانا جاوے اور پھر اس سے جتنے نکلتے اس کو بیٹا مانا جاوے، کہا ایسا ہے ہی نہیں۔ اب جب ایسا ہے نہیں تو اگر اللہ رب العزت کے نام کے لیے بھی مشتق منہو تلاش کیا جاوے تو یہ اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے لیے کوئی عیب اور اس کے نقص کو لازم، اللہ اس کے اوپر نقصان اور نقص کو لازم کرتا نہیں ہے، لہذا اسے کیوں؟ اس لیے امام ابن القیم الجوزی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جامد اور مرتجل ہونا اس سے بہتر ہے مشتق ہونا۔ جامد اور مرتجل ہونا اس سے بہتر ہے مشتق ہونا۔ کیوں؟ آپ کہا کہ عربی زبان میں دیکھ لو کتنے کلمات جامد ملیں گے، 1% بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جامد کلمے کا معرب ہونا، کلمے کا مشتق ہونا یہ اصل ہے، اس کا جامد ہونا خلاف اصل ہے۔ جامد ہونا کیا ہے؟ خلاف۔ اللہ کی ذات کے لیے ہم اصل کو چھوڑ کر خواہ مخواہ خلاف اصل کی طرف کیوں جائے؟ یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اسے مشتق ہی مانا جائے۔ لہذا امام ابن القیم الجوزی نے پورے زور و شور کے ساتھ اپنے مسلک کو اور اپنے ساتھ دیگر تمام حضرات کو لیا ہے اور کہا کہ مبرد وغیرہ ان کے طرف اگرچہ اس کے جامد ہونے کی بات کہی جاتی ہے لیکن قول من قولہما، ان کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، ان کا ایک ہی قول نہیں ہے۔ اگر امام السیبویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جامد ہونے کے قائل تھے تو کہا کہ نہیں، امام السیبویہ کا ایک قول اس کے مشتق ماننے کا بھی ہے۔ مبرد کے بارے میں کہا جاتا ہے، خلیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سب کے کہا کہ ان کے اقوال کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا وہ ان کے دو قول ہیں، ایک جامد ہونے کا اور ایک مشتق ہونے کا۔ لہذا اس بنا پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے مشتق مانا جاوے۔ ہمارا مصنف اسی لیے اس پوری تحقیق کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ اشتقاقہ کہہ کر۔ اب یہ مشتق ہے تو یہ کس سے مشتق ہے؟ اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں علماء کے تقریباً 8 اقوال ملتے ہیں۔ کتنے اقوال ملتے ہیں؟ 8 اقوال کہ یہ کس سے مشتق ہے، اس کا مشتق منہو کیا ہے۔ مشتق منہو کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مادے اشتقاق میں زیادہ اختلاف نہیں۔ الف، لام اور ہا اس کا مادہ اشتقاق ہے۔ یہ ایسے تقریباً 8 میں سے 6 اقوال ہیں جو سب کے سب اس کے مادہ اشتقاق کو الف، لام اور ہا مانتے ہیں۔ ایک قول ایسا ہے جس میں اس کے مادہ اشتقاق کو واو، لام اور ہا مانا گیا، ولہ۔ اور ایک قول ایسا ہے کہ جس میں لاہن مانا گیا۔ اس کے علاوہ 6 اقوال اور اس سے زائد بھی اگر اقوال ہو سکتے ہیں تو وہ سب کے سب قول یہ ہے کہ اس کا اصل جو مادہ ہے وہ الف، لام اور ہا ہے۔ البتہ پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اس کا مادہ الف، لام اور ہا ہے تو چونکہ عربی زبان میں الف، لام اور ہا اس سے بہت سارے کلمات بنے ہوئے ہیں جو اپنے اندر مختلف معانی رکھتے ہیں، تو اب جو وہ مختلف معانی رکھتے ہیں تو مصنف اس کی تحقیق یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب اس میں کسی نے اس کو باب سمیع والا مانا، کسی نے باب فتحہ والا مانا، اس لیے کہ ابواب الگ الگ ہے، پھر ابواب کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ عام طور پر اس کو باب سمیع والا ہی مانا گیا ہے۔ پھر باب سمیع سے جنہوں نے مانا ہے تو اس میں بھی کلمات کے معنی کے اندر میں کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بارہا کہتا چلا آیا ہوں کہ من خصائص اللغة العربية وميزاتها، عربی زبان کے خصائص اور اس کے امتیازات میں سے ہے کہ اس کے
ایک کلمے کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں. اس کی متعدد مثالیں آپ کو میں اس سے پہلے بھی کیا کر چکا ہوں، بتلا چکا ہوں کہ ایک کلمہ ہے عین، آنکھ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، سورج کی گول ٹکیا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، پانی کے چشمے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، شیء عینی کے لیے بھی دین کے مقابلے میں بیع العین بالعین جس کو آپ نے پڑھا، یعنی جو آنکھوں سے نظر آئے، جو محسوس کی جا سکے، اس کے لیے بھی اس کا استعمال. تو ایک ہی مادہ، ایک ہی ضبط، عین وہی ضبط، یعنی عین پر فتحہ یا ساکین اور نون وہی ضبط، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں. اس کے باوجود بھی صرف لفظ عین ہم نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا 5 معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کتنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ 5 معنی. اسی طریقے سے ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں، ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں. جیسے آپ نے عربی زبان کے اندر میں کہا جانا، جانا ایک معنی ہے، تو اس کے لیے صرف ذہب نہیں ہے، اس کے لیے تقریباً 8 کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، مگر کلی طور پر معنی جانا ہی آتا ہے، بھاگنا. اس کے لیے بھی ہرب، فر، تو ایسے بہت سارے کلمات استعمال. تو ایک ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں. تو ایسے ہی لفظ علیہ سے جب اس کو مانا جاتا ہے تو اس کے جو متعدد معانی ہے، وہ متعدد معانی کی طرف لوگوں نے اس کو الگ الگ طور پر اپنی تحقیق کے مطابق منسوب کرنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے. بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ عَلِيهَا، اس کا اشتقاق یا تو علیہ سے ہے یا علیہتن سے ہے یا الوہتن سے ہے یا الوہیتن سے. تو اب کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو علیہ سے مانے یا اسے علیہتن سے مانے یا اسے الوہتن سے مانے یا اسے الوہیتن سے مانے، ان 4 میں سے کسی سے بھی مانے تو معنی ایک ہی نکلتا ہے، عبد بمعنی عبادہ. اس کے معنی عبادت کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو کسی نے اس کو الوہیت سے مان لیا، کہا کہ یہ الوہیتن سے بنا ہے الہن، اور پھر الہن سے بنا ہے اللہ. کسی نے اس کو الالوہتو سے مانا ہے. اب آپ کہیں کہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی معنی ایک ہے، مصدر کے اوزان الگ الگ ہے. اور یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ایک ہی مصدر ہوتا ہے مگر اس مصدر کے اوزان الگ الگ ہوتے ہیں. اس مصدر کے اوزان کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ معنی تو عبد ہی، لیکن عبد سے جو اس کے مصدر کے مختلف اوزان پر جو پایا جاتا ہے، تو اس میں سے کس سے؟ تو کسی نے اس کا وزن لیا، کہا کہ یہ الوہیتن سے ہے، کہا الوہیتن کے مصدر سے یہ بنا ہوا ہے. کسی نے کہا الوہتن والے مصدر سے بنا ہے، کسی نے کہا علیہتن والے مصدر سے بنا ہے، اور کسی نے کہا علیہن والے مصدر سے بنا ہے. تو بات ایک ہی ہوئی، صرف اوزان، مصدر کے جو اوزان الگ الگ ہے اس کو لوگوں نے الگ الگ انداز میں لیا ہے. تو یہ ایک ہوا. دوسرا وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ، کہا اسی سے تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ. تَأَلَّهَ کے معنی معبود بننا، اور استألہ کے معنی معبود بننے کو طلب کرنا، معبود بننا اور معبود بننے کو طلب کرنا. تو فرماتے ہیں کہ یا تو جن لوگوں نے اس کو ان 4 اوزان سے مانا ہے، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ تألہ سے بنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معبود ہونے کو ثابت کیا ہے، اور استحلہ کے معنی اللہ رب العزت نے بندوں سے اور مخلوق سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو الوہیتن سے الوہتن سے بنا کر اللہ بنایا ہے کہ بھئی تمہیں دنیا میں وجود ہی دیا گیا اس لیے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو یا
اس میں دونوں چیزیں آ گئی. اگر ہم مانتے ہیں اس کو اللہ سے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندوں نے ان کی اپنی فطرت اور مخلوق کی اپنی فطرت کے مطابق اللہ کو اپنا معبود مانا کہ اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ان کی فطرت میں کچھ ایسا ودیعت کر رکھا ہے کہ ان کی طبیعت جب تک کہ کسی ہستی کو مان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے نچھاور نہیں کرتی ہے، مصیبت اور تکلیف میں اس کی طرف رجوع نہیں کرتی ہے، وہاں تک کہ اسے چین اور سکون نہیں آتا ہے. لہذا اس بنا پر، اور اگر اس اللہ سے مانے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ اس سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرے، اگرچہ مطالبہ کرنے میں اس کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے، البتہ مخلوق کا فائدہ وابستہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں. ہماری عبادت کرنے سے اللہ کا مقام اور رتبہ بڑھنے والا نہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان تعریف کو پسند کرتا ہے، تعریف کی جاتی ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھول کے پھگا بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. لہذا اللہ رب العزت نے صرف اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ مخلوق کو پیدا کر اللہ رب العزت کی قدرت اور کمال کا مظاہرہ ہو. اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ فی خفاء، اللہ خفا میں تھے، فخلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، تو مخلوق کو پیدا کرنے سے مخلوق میں اللہ کی الوہیت کے جلوے نمودار ہوئے، اللہ کی الوہیت کے جلوے نمودار ہوئے، اور مخلوق کے سامنے اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کے نمونے آئے، اور اس طرح سے مخلوق اپنے اس خالق کو مان کر بہت خوش ہوئی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ، دونوں میں سے کسی ایک سے مانا جاوے. ایک ہو گیا یہ، دوسرا یہ سب کے سب یعنی الہ، آلہۃ، الوہۃ اور الوہیۃ، یہ چار کے معنی کے چار کے اوزان میں سے کسی مصدر سے ماننے کی صورت میں یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد دوسرا وقیل من الہ اذا تحیر لان العقول تتحیر فی معرفته، دوسرا قول کہ اللہ یہ مشتق ہے الہ سے. البتہ الہ کے معنی عابدہ نہیں، اس الہ سے مشتق نہیں ہے جس کے معنی عابدہ ہے، بلکہ اس الہ سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں تحیر. الہ فلان ای تحیر، فلاں آدمی نے عبادت کی نہیں بولیں گے، بلکہ الہ کے معنی کیا ہوں گے؟ فلاں آدمی حیران اور سرگرداں ہو گیا، فلاں آدمی حیران اور سرگرداں ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات میں چونکہ پوری مخلوق خاص طور پر اشرف الخلائق یہ حیران اور سرگرداں ہے، حیران اور سرگرداں ہے، کھپا رہے ہیں. 2-3 دن ہو گئے نا اپنے کو بھی تو اس میں لفظ اللہ کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اسی سے سمجھ میں آ جا سکتا ہے کہ کتنے حیران ہیں کہ بھئی یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے. غیر عربی ہے تو کون سی زبان سے ہے؟ عربی ہے تو جامد ہے، مرتجل ہے یا مشتق ہے؟ جامد اور مرتجل ہے تو کون کون کہتا ہے جامد اور مرتجل؟ مشتق ہے تو کیوں مشتق ہے، کس سے مشتق ہے؟ ابھی وہی گاڑی اٹکی ہوئی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے لأن العقول تتحیر فی معرفته، جب اس کے نام کی حقیقت اور کنہ تک پہنچنے میں عقول بشری اتنی پریشان اور حیران ہے
تو اس کی ذات میں کتنی پریشان ہوگی. جب اس کے نام کے یعنی اس کا نام جو اس سے لگا ہوا ہے صرف کہ جس سے اس کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ، جب اس کا یہ حال ہے تو اس کی ذات کیسی ہوگی؟ تو کہا تحیر العقول، عقل حیران اور سرگرداں ہے، پریشان ہے. سوال پیدا ہو کہ حیران اور سرگرداں اور پریشانی رکھنا تھا تو کہا ہی پیدا کیا مخلوق کو. کہا یہ حیران اور سرگرداں ہو کر ہی کچھ کرتا ہے. اگر یہ حیران اور سرگرداں نہ ہو تو دوسروں کو حیران اور سرگرداں کرے. دوسروں کو کیا کرے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جب وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، اردو میں بھی اس کا اچھا استعمال ہے. کیا کہتے ہیں کہ پریشانی اور مجبوری یہ ایجاد کی ماں ہے. پریشانی اور مجبوری یہ کیا ہے؟ ایجاد کی ماں ہے. کیا مطلب؟ کہ جب انسان سب طرف سے گھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اپنی پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نیا ہی راستہ نکال لیتا ہے. تو کہا کہ یہ حیرانی اور پریشانی یہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے، زحمت نہیں. یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے. کیوں؟ کہ جتنا پریشان ہوگا اتنے نئے راستے ڈھونڈے گا وہ. کیا ہوگا؟ جتنا پریشان ہوگا اتنے نئے نئے راستے ڈھونڈے گا. اس لیے کہ ہر پریشان اپنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ تلاش کرے گا. تو ایک نیا راستہ، اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ایجاد یہ مصیبت ہی سے نکلتی ہے. جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان پہلے پیدل سفر کرتا تھا، مہینوں لگتے تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ 400 کلومیٹر ہے. کتنے دن لگتے تھے؟ 8 دن لگتے تھے. کتنے دن لگتے تھے؟ 8 دن. کہا کہ یہ 8 دن ویسے آئے 60-70 سال کی عمر لے کے، 8 دن جانا، 8 دن رکنا، پھر 8 دن واپس آنا، مہینہ تو ایسے ہی ہو گیا. تو کہا کہ ایسے کیسے کام چلے گا؟ کچھ کرو سپر فاسٹ والا. تو اونٹ پر سواری شروع کیا. کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 8 کا 6 ہوگا، 5 ہوا، اس سے زیادہ کوئی فرق پڑا نہیں. کہا اور کچھ دیکھو. تو پھر دھیرے دھیرے انسان نے کیا بنایا؟ گاڑی بنایا. تو جہاں 8 دن لگتے تھے وہاں آج 8 گھنٹے بھی نہیں لگتے. مکہ مکرمہ سے مدینہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سپر ہائی وے بن گئے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 3 سے 4 گھنٹے. اگر آرام سے چلے تو 5 گھنٹے، اور سپر فاسٹ جاوے تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ اور اتنے اچھے راستے کہ بعض مرتبہ میں نے سفر کیا ہے مدینہ منورہ سے جدہ کا سفر 450 سے 550 کلومیٹر کا. ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا میں. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ گاڑی چلانے والا ہے یا ہیلی کاپٹر اڑانے والا ہے. میں بیٹھ گیا. وہ بھائی تو گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس نے جو ایسا کر کے پاؤں رکھا ایکسیلیٹر پہ، چھوڑنے کا نام نہیں، ایسے سانپ کے جیسا کیا کرتا تھا، وہ گاڑی نکالتا تھا. وہ ہمارے دوست کو میں نے فون کر دیا تھا کہ میں انشاءاللہ تراویح سے پہلے پہنچوں گا، راستے میں ہم افطار کر لیں گے. ابھی افطاری سے 15 منٹ پہلے میرے کیا بولتا ہے؟ شیخ وصلنا. بولا فین وصلنا؟ بولے وصلنا جدہ. جدہ بولے اپنے پہنچ گئے. میں نے بولا دماغ ٹھکانا ہے تیرا؟ تو ہنسنے لگا. بولے لالا شیخ نا لئی سے مجنون. میں نے پاگل نہیں، بولے میں صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھ بولے بورڈ پڑھ. ہاں یار جدہ پہنچا دیا اس نے. اب وہ میرے دوست کو فون کیا، میں نے کہا پہنچ گیا ہے. بولے مولانا پاگل واگل تو نہیں؟ بولے 2 گھنٹے میں آتے کیا وہاں سے؟ میں نے بولا لے کے آیا یہ. کتنے گھنٹے میں؟ 2 گھنٹے میں. 550 کلومیٹر کا سفر صرف 2 گھنٹے میں. تو ایسا تو انسان، اب ہوائی جہاز انسان نے نکالا
کیا نکالا؟ ہوائی جہاز نکالا. یہاں سے سورت سے بھاؤنگر جاؤ کتنے گھنٹے لگتے؟ 9 گھنٹے لگتے. ہوائی جہاز میں کتنی منٹ لگتی؟ 20 منٹ لگتی. کتنی منٹ لگتی ہے؟ 20 منٹ. اب آپ کہیں کہ 9 گھنٹے اور 20 منٹ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ کا ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ سمندر کے اس پار سورت ہے اور اس پار بھاؤنگر ہے، تو اس کو یہ سب گھوم کے نہیں جانا ہے. وہ سمندر کے اوپر سے اڑ کے سیدھا اتر جاتا ہے وہاں پہ، تو 20 منٹ میں کیا کرتا ہے؟ وہ پہنچا دیتا ہے. تو 12 گھنٹے کا سفر کتنی دیر میں طے کرا رہا ہے؟ 20 منٹ میں. تو ایسے بہت سارے سفر. ابھی اگر ہندوستان سے سعودی جانا ہو تو مہینوں لگ جاتے اگر انسان پیدل جاتا، سواریوں سے جاتا. ہمارے دادا تھے حاجی اسماعیل، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کے دادا جن کا نام محمد تھا، ہمارے پردادا کا نام ابراہیم تھا، اور تو ان کا نام محمد تھا. تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے پیدل حج کیا تھا. اپنے گھر سے پیدل نکلے تھے مکہ مکرمہ تک اور مکہ سے واپس آئے تھے. تو کہا کہ 1.5-2 سال میں واپس آئے تھے. کتنے؟ کہا 6 مہینے ان کو جاتے ہوئے لگے، 3 مہینے قیام کیا اور پھر 6 مہینے آتے ہوئے لگے ان کو. تو ایسا کر کے کتنے سال ہو گئے تھے ان کو؟ 1.5. اور آج 3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے بمبئی سے جدہ ایئرپورٹ پہ، آپ کو اتار دیتا ہے ہوائی جہاز، اور پھر جدہ سے 60 کلومیٹر مکہ مکرمہ. تو یہ ہے انسان، کہ انسان جتنا پریشان ہوتا ہے اتنے شارٹ کٹ راستے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے، ایجاد کرتا رہتا ہے. یہ ابھی کیا بولتے ہیں معلوم؟ کہ ابھی ایسا کچھ کرنا ہے ہم کو کہ جتنی دیر میں فون لگتا ہے اتنی دیر میں جہاں فون لگتا ہے وہاں پہنچ جاوے. لے ہنستا ہے یہ، صحیح کہہ رہا ہوں. کس کوشش میں ہے لوگ کہ جتنی دیر میں آدمی فون لگاتا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں اتنی دیر میں کیا ہو جاوے؟ پہنچ جاوے. کہاں ممکن ہے یہ بھی؟ کیسے ممکن؟ دیکھو یہ انسان کی جو جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہ اس کرۂ ارض میں کیا ہے؟ فضا ہے، ہوا کا وزن ہے. تو جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو ہوا ایسی چلتی ہے اور یہ ایسا اڑتا ہے، تو اس کو چیرتے ہوئے جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو طاقت لگتی ہے. اور وہ چونکہ وہ ہوا اس کو ادھر دھکا دیتی ہے اور اس کو ادھر جانا ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر وہ اس کی رفتار کو کیا کر دیتی ہے؟ کم کر دیتی ہے. کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ انسان بیٹھا ہوائی جہاز میں ایسے نہیں اڑنے کا، پہلے سیدھا اوپر چلے جانے کا. اوپر چلے گئے 25-50 ہزار کے کلومیٹر اوپر، وہاں جانے کے بعد فضا ختم ہو گئی. اب جب فضا ختم ہو گئی تو اب وہ اس کو ٹکرانا نہیں ہے، اب جہاں جانا ہے پھٹ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ پہنچ جائے گا. تو کہا کہ ہم اس پر بھی پہنچ جائیں گے. ہاکذا یدعون، ایسا ان کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے. تو اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ انسان، تو یہ جس نے مانا اس نے بھی بہرحال صحیح کہا کہ اذا تحیر لان العقول تتحیر فی معرفته، اس لیے کہ عقلیں اس کی معرفت کے سلسلے میں کیا ہے؟ حیران اور سرگرداں ہیں. او من الیہا اذا فزع علہا اذا فزع من امر نزل علیہ. کہا کہ یہ مشتق ہے اور اس کا مشتق منہ ہے الہ. کہا کیسے؟ کہا اس کا معنی ہے فزع من امر نزل علیہ، کہ انسان پر کوئی کام آئے اور انسان اچانک آنے والی اس مصیبت سے چونک اٹھے، اس کو کہتے ہیں فزع. کہ اچانک کوئی مصیبت آئی اور چونک اٹھا. کہا اسی سے، کہا کیا مطلب اس کا؟ کہا اللہ کی ذات جب انسان کو اس کی حقیقت اور معرفت کا ادراک ہو جاتا ہے تو انسان بالکل چونک ہو جاتا ہے اور حیران ہو کر بالکل رہ جاتا ہے. اوہو اتنی بڑی ذات، اتنی عظیم ہستی. جیسے اچانک کوئی چیز اس کے پاس آ پڑی جو اس کو، جس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا، اور وہ آ جاتی ہے تو وہ انسان بالکل فزع،
اسی لیے کہتا ہے اذا فزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر، اب حضور کو کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تھا، یحرولوا الی الصلاۃ، تو آپ نماز کی طرف کیا ہو جاتے تھے؟ دوڑ جاتے تھے. تو فزع تو فرماتے ہیں کہ اچانک کسی چیز کا غیر متوقع طور پر وارد ہو جانا اور آ جانا جس کی وجہ سے انسان کا بالکل چونک جانا. تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ اسی سے کیا ہے؟ مشتق ہے. تو 3 ہو گئے، چھوٹ گیا اوپر کچھ. وقیل من علی او من علیہت الی فلان ای سکنت الیہ. تیسرا کہ او علیہت من فلان الی فلان، فلاں کے آگوش میں چلا گیا. ای سکنت یعنی کسی کے آگوش میں جا کر سکون کا حاصل ہونا. تو چونکہ مخلوق کو صرف سکون کہاں پر حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی آگوش میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے انسان کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اطمینان بدنی یا اطمینان عقلی، اور ایک ہوتا ہے اطمینان قلبی. دونوں میں فرق ہے. کا اطمینان بدنی حاصل کرنے کے لیے تو انسان کچھ بھی استعمال کر لے، لیکن اطمینان قلبی کا حصول ایک ہی راستہ اس کا، اور وہ ہے ذکر اللہ. تو فرما رہے ہیں کہ انسان کو بھی چونکہ اللہ رب العزت کے آگوش میں جا کر اس کے ذکر سے اور اس کے نام کے ورد سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہ بنا ہے الہت الی فلان ای سکنت الیہ، کہ الہت الی فلان سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی کے آگوش میں سکون حاصل کرنا. اس کے معنی آتے ہیں کسی کے آگوش میں سکون حاصل کرنا. تو فرماتے ہیں کہ مخلوق کو چونکہ اسی کے آگوش میں سکون حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے اس سے ماننا کیا ہے؟ بہرحال جتنے بھی ابھی آگے بیان کر رہے ہیں مانیں گے، ان سب کو آدمی دیکھیں گا تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، اس سے مشتق ہونا بھی صحیح، اس سے مشتق ہونا بھی صحیح، اور ہم آخر میں بولیں گے سب سے مشتق ہونا صحیح، اس لیے کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس میں سب پایا جا رہا ہے. اس کی ذات ایسی ہے کہ اس میں جتنے بھی چیزیں لوگوں نے نکالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے نکالا ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے بیوقوف نہیں ہے نا، وہ عقل مند لوگ تھے، ذی علم لوگ تھے، اپنے فن اور اپنی زبان کے ماہر لوگ تھے. لہذا جو بھی نکالا کوئی نہ کوئی وجہ تھی جو انہوں نے اس کو نکالا، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی وجہ کے. انہوں نے ایسے ہی ایسا نہیں، ہاں میرے دل میں ایسا آ رہا ہے، تیرے دل میں تو کچھ بھی آتا ہے، تو ایسے نہیں نکالا. انہوں نے کوئی نہ کوئی دلیل کو سامنے رکھ کر، کسی نہ کسی معنی کو سامنے رکھ کر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی.